اب دیکھیے گا یہ مسلمان ہے وہ نصرانی ہے. اب دونوں کا مزاج، دونوں کے عقائد، دونوں کے مسلک، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورۃ آل عمران تبیان القرآن کی جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران اس کا پیج نمبر 256 اگر کسی کے پاس ہے تو پڑھ لیجیے گا. آج ہم مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے ایک دوسرے کا قتل کیا ہو. آپ اندازہ فرمائیں کلمہ گو کو اس طرف دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے ذرا، ایک نصرانی ہے ایک مسلمان ہے. نصرانی راہب ہے، راہب جس نے رہبانیت اختیار کی ہے. ہماری شریعت کے اندر تو حضور کی شریعت کے اندر مجاہدہ ہے نا، تو وہ آپ کے پاس آیا، اس نے کہا جی میں نے آپ کی صحبت اختیار کرنی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرے ساتھ چلو. اس نے کہا تمہارے عقائد، تمہارا مسلک، مشرب، تمہارا طرز زندگی، طرز معاشرت، تمہارا رہن سہن، تمہاری عبادات کا طرز عمل جدا لانا ہے، رہ نہیں پاؤ گے. اس نے کہا نہیں جی میں رہ لوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ رہیں. تو اس نے کہا جی آپ کہاں چلے ہیں؟ آپ نے کہا جی میں جنگل کی طرف جا رہا ہوں، رستے کے اندر دریا ہے، دریا عبور کر کے جانا ہے، مسافت لمبی ہے. اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے چلتے ہوئے اسے کہا جی مجھے کھانا زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، میں کم ہی کھاتا ہوں. اس نے کہا حضور آپ کم کھاتے ہیں تو میں بھی راہب ہوں، میں نے بھی کم کھانا ہے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. چلے 3 دن گزرے نا تو تھوڑی سی نقاہت پیدا ہوئی اس نصرانی راہب کے وجود کے اندر. وہ آزردہ خاطر ہوا، ملول ہوا. تو آپ کے پاس کپڑا تھا جس کو پنجابی میں پونا کہتے ہیں. آپ نے وہ کپڑا کھولا، اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھا، سوکھی ہوئی 2 روٹیاں رکھ دی، کھاؤ. ایک روایت یہ آتی ہے کہ ایک توشہ دان میں سے چپاتی نکال کے اپنے سامنے رکھی، ایک اس کے سامنے رکھی، ایک اس نے تناول کی، ایک خود تناول کی. آدھا گلاس پانی کا بانٹ لیا، گزارا ہو گیا. پھر چلتے رہے. 3 دن گزرے یا 7 دن گزرے نا تو پھر وہ ازردہ خاطر ہوا. پھر افلاس، بھوک نے، پیاس نے ڈیرے ڈالے نا. تو اس سے پہلے کہ وہ روٹی کا خوردونوش اشیاء کا مطالبہ کرتا، ابراہیم خواص بولے دیکھیے اب آپ کو کھانا کھلانا پڑے گا، پہلے میں نے آپ کو کھلایا، اب آپ کی باری ہے. آپ اندازہ کریں، بات کو غور سے سنتے آئیے گا. تو اس نے کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو راہب ہوں. آپ نے کہا نہیں جہاں سے مرضی لاؤ مجھے کھلاؤ. کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے تو اس نے سجدے کے اندر سر رکھ دیا. جب سجدے سے سر اٹھایا تو 4 گلاس پانی کے اوپر سے اترے اور 4 روٹیاں اتری. حضرت رحیم خواص علیہ الرحمہ مبہوت ہو گئے. آپ برتہ حیرت کے اندر غوطہ زن ہوئے کہ میں اس کا ماننے والا ہوں، میرے پاس 1 گلاس تھا، 2 روٹیاں تھیں، یہ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہے، اس کے نبی کو نہیں مانتا، اس کے عقائد مختلف ہیں، اس کے عقائد کے اندر فرشتوں کو بیٹیاں تک کہا جاتا ہے، یہ عزیر علیہ السلام کو بیٹا تک گرداتے ہیں، یہ تو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں. شرک سب سے بڑی گالی ہے یہ سن میں. سورۃ مریم کے 2 لاسٹ لبو کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب نہ ہوتی تو جب بندہ شرک کرتا ہے تو زمین بھی پھٹ جاتی، آسمان بھی پھٹ جاتا. اندازہ کریں اتنی بڑی گالی ہے شرک دینا. تو ابراہیم خواص نے اپنے آپ سے باتیں کی، میرے اللہ تیرا نافرمان ہے، تیری عطا کے ساتھ، تیری بندہ پروری کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اتنی نوازش. اس نے کہا جی ابراہیم خواص کھائیے. 4 گلاس میٹھے مشروب کے، 4 روٹیاں. ابراہیم خواص کہنے لگے میں نہیں کھاؤں گا. پہلے بتلاؤ کہ یہ کیسے طلب کیے ہیں، اب بات سنیے گا. اس نے کہا جی میں نے سجدے میں سر رکھا، کچھ بھی نہیں کیا. میں نے کہا میرے اللہ اگر یہ تیرا سچا بندہ ہے اور تیرے محبوب کا دین سچا ہے تو اس کی ولایت کو سچ ثابت کرنے کے لیے 2 روٹیاں 2 گلاس جنت نازل فرما، اور اگر تیرا اسلام سچا ہے تو اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے 2 گلاس اور 2 روٹیاں اضافی عطا فرما. اس نے کہا روٹیاں بعد میں کھائیں گے، پہلے ہاتھ بڑھاؤ. داتا یہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خواص نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا.